अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब नावल का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मम्मी, आपने बुलाया? वो कमरे में दांत होता हुआ बोला तो फारा कमाल ने सर हिलाया। हाँ, मैंने बुलाया था। यहाँ आओ मेरे पास। वो कमरे में रखे हुए सोफे पर वर्जमान थी। उसे अपने पास आने का इशारा करती बोली तो आदम उनके करीबी सोफे पर बैठ गया। कैसा चल रहा है बिजनेस? उन्हें बहुत ही सरसरी से अंदाज में पूछा था। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। आपकी दुआओं की ज़रूरत है मम्मी। बस। वो उनके हाथ चूमता हुआ अपने हाथों में थाम गया। आशिर बता रहा था कल तुम दाऊद के साथ बाहर कहीं गए थे। उनके अंदाज में कुछ तो था, कुछ खोजता हुआ। जी, एक मसला बन गया था जिसे दाऊद ही हल कर सकता था। उसके अंदाज उसके तासरात की तरह ही थे, बिल्कुल सादा सा। ध्यान रखना कहीं वो शाम तुम्हें ना लूट खाए। उनके अंदाज वाले अल्फाज में तनफर ही तनफर था। आदर में सारी हिलाया पर उसकी आंखों में अजीब सी उलझन थी। मम्मी, एक बात पूछो? वो फारा कमाल की तरफ देखता हुआ बोला तो वो महज सर हिला गए। दाऊद, ऐसा क्यों नहीं लगता जैसा आप बताती हैं? वो इतना पुरस्कून सा लगता है, हर वक्त मदद को तैयार। बात करो तो लगता है जान भी वार करने को तैयार हो जाएगा। उसकी बेतासर रहने वाली आंखों से मोहब्बत छलकती क्यों नजर आती है? जितना मर्जी तलब बोलो, कभी दांत से दांत नहीं उठाता। ऐसा क्यों? वह वाकई उलझा सा लग रहा था। फारा कमाल का चेहरा तन गया था, आंखों में तनफर फैल गया था। दोगला और मेसना इंसान है वो अपने बाप की तरह। उसके बाप ने भी मुझसे शादी तो का ली, पर सारी उम्र पहली बीवी के इश्क में ही डूबा रहा, और मरते वक्त भी उसके लबों पर इस मनहूस औरत का ही नाम था। हमेशा मेरी हक तलफी की तुम्हारे बाप ने इस औरत के चक्कर में। मेरी? और ये दाऊद भी तो इसी औरत की औलाद है ना? बदसूरत आदमी। उसके लहजे में हदजा हकारत थी दाऊद के लिए। मम्मी, आपने हमेशा कहा कि दाऊद से दूर रहूं, उसके पास से दूर रहूं। आपने कहा उसकी मोहब्बत का जवाब नफरत से दूं, तो मैंने हमेशा ऐसे किया। आपने कहा उसको तहजीब का निशाना बनाऊं, मैंने हमेशा ऐसा किया। पर मम्मी, अब मैं थक रहा हूँ इन सब से। मेरा ज़मीर मलामत करने लगा है मुझे। मुझे दऊ से बाप बनकर पाला है हमें। मुझे आज भी याद है पापा के बाद जब हालात बहुत खराब हो गए तो उसने मजदूरी करके हमें पाला। मैंने काम करना चाहा तो मुझे साथी से मना कर दिया। खुद मजदूरी भी की, घर भी चलाया, अपनी पढ़ाई भी की, हमारी चौकीदारी भी की, हमें बुरे हालात से निकाला और ऐशो ईशत वाली जिंदगी दी। मैं हमेशा उससे बदजन रहा, पर मम्मी अब और नहीं ऐसा कर पाता मैं। मुझे एहसास हो गया कि दाऊद ऐसी नफरत और हकारत का हकदार नहीं है। उसके बाद सुनते फारा कमाल का चेहरा गुस्से के बायस सुर पड़ गया था। उसके हाथों से अपना हाथ छुड़वाते एक झटके से उठ खड़े हुए। उस नीच और बदसूरत इंसान की आदत तो मुझसे ऐसे बात करोगे? अपनी माँ से? ये औकात है तुम्हारी नजर में मेरी? चले जाओ यहाँ से आदम, वरना मैं लिहाज भूल बैठूंगी। फारा कमाल बोली नहीं, गर्जी थी। आदम ने अफसोस से उन्हें देखा। मम्मी, अगर इतनी नफरत है उससे तो उसका दिया हुआ क्यों खाया जाता है इस घर में? इस घर का एक के काम उसकी कमाई से क्यों होता है? उसका पैसा बेजरिया क्यों उड़ाया जाता है? काम पड़ने पर आप उसके साथ मीठी क्यों बन जाती हैं? आदम कमाल तो जैसे आज फैसला करके आया था, सच के सिवा कुछ ना बोलेगा। निकल जाओ मेरे कमरे से अभी और इसी वक्त। आदम ने नफी में साइल आया। आपको बुरा लगा तो सॉरी मम्मी, पर मैंने हर बात बिल्कुल सच कही है। मेरा भाई है वो, और मुझे उससे मोहब्बत है। वो अटल लहजे में बोला। आउट! फारा कमाल दरवाजे की तरफ उंगली करती हुई चीखी थी। चेहरा रियाजो गब्ज की गममाजी कर रहा था। आदम ने चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाना ही मुनासिब समझा। मेरी औलाद होकर मेरे सामने जुबान चलाएगा? फारा कमाल को आज एहसास हुआ था कि वो दोस्त ही था जो उनकी हर तलह और रूह छलनी कर देने वाली बातें भी सर झुकाकर चुपचाप सुन लेता था। उनकी किसी औलाद में ऐसा हौसला ना था। ऐसा बुलंद हौसला दाऊद कमाल का ही हो सकता था। फारा कमाल का बस ना चल रहा था कि दाऊद को जान से मार डालते, जिसकी वजह से उसका बेटा उनको हकीकत का आईना दिखाया गया था। इस बात की सजा भी अब दाऊद कमाल को मिलने वाली थी। उसके खाते में एक और जुर्म शामिल हो चुका था, हमेशा की तरह बगैर किसी कसूर के। अब्बा को दुआ देकर सुलाकर वो अपने कमरे में वापस आया तो उसका मोबाइल बज रहा था। उसने तेजी से आगे बढ़ते मोबाइल को पकड़कर कॉल उठाते हुए कान से लगाया। आहर जनाब को फुर्सत मिल ही गई। उसकी भरपूर शिकवे पड़ी हुई आवाज कान से टकराई तो ईमान के लबों पर बेसाता मुस्कुराहट बिखरे। देख लें, अपने कीमती वक्त में से आपके लिए वक्त निकाल ही लिया। वो शरारत से बोले तो दूसरी तरफ हल्की सी हंसी सुनाई दी। बहुत ही बेमरवत है आप। मैं अगर कॉल ना करूँ तो आप खुद कभी भी मुझे कॉल करने का तो तकल्लुफ नहीं करती। क्या वाकई आपको मेरी याद नहीं आती? उसकी आवाज का गंभीरपन महसूस करती हुए लब दांतों ले दबा गए। करती हूँ ना मैं। वो बहुत ही धीरे से बोलती। क्या करती हैं? बासत ने भी उसी अंदाज में सवाल कर डाला। आपको याद है? आवाज सरगोशी से ज्यादा ना थी। वो बाप मुश्किल ही सुन पाया था, पर सुनते ही होंठों पर दिलफरेब मुस्कान मचल उठी थी।
پھر دیدار ہی کروا دیں۔ 2 مہینے سے آپ کو نہیں دیکھا، آنکھوں کے ساتھ دل بھی ترس رہا ہے۔ ایمان کی پلکیں لرز اٹھی، کچھ ایسا اثر رکھتے تھے انسان کے الفاظ۔ آپ جانتے ہیں نا، ویڈیو کال پر بات نہیں ہوتی مجھ سے، وہ بے بسی سے بولتی۔ اور باسط کے ساتھ رابطے میں رہتے اسے 2 ماہ ہو گئے تھے، وہ اب تک واپس نہ آیا تھا، تو اس کی روز کال پر ہی بات ہوتی تھی۔ باسط نے 1-2 مرتبہ اسے ویڈیو کال کا کہا، پر اس نے منع کر دیا۔ ویڈیو کال کی بات بھی کس نے کی ہے؟ آپ کے روبرو آ کر آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے گھر کا دروازہ تو کھول کر دیکھیں ذرا۔ اس کی بات پر ایمان کی آنکھیں پھیل گئی، وہ تیز سے کمرے سے نکلتی باہر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ چھوٹا سا تو گھر تھا، اگلے ہی منٹ وہ دروازہ کھول چکے تھے۔ سامنے وہ بڑی شان سے اپنی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے یوں سامنے دیکھ کر ایمان کی سانسیں رک سے گئی۔ اگلے ہی پل وہ دوڑتے ہوئے دروازہ بند کر گئی۔ اگر محلے سے کوئی دیکھ لیتا تو وہ جڑجڑی لے کر آئے گئی۔ اوف یار، دروازہ بند کیوں کر دیا؟ ابھی تو صحیح سے نظر بھی نہیں پڑی تھی آپ پر، وہ بد مزہ ہو کر بولا تو ایمان دروازے میں بنے کی ہول سے چوری چھپے سے دیکھنے لگی۔ کسی نے دیکھ لیا تو آپ پلیز جائیں یہاں سے، وہ ملتجی ہو کر بولی تھی۔ اسے خوف کھائے جا رہا تھا کوئی دیکھ نہ لے۔ بہت ظالم ہے آپ پر، میں آپ کی ایک بھی بات نہیں سن رہا۔ چادر لے کر آئیں، گلی کے باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں میں۔ انکار نہیں سنا مجھے، آ جائیں آپ۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ کال بند کر گیا تھا، جبکہ ایمان کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے خوف کی وجہ سے۔ وہ وہیں پر کھڑی ہاتھ مسلتی رہی، سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ابا کے اٹھنے میں بہت وقت تھا، بھی اتنی جلدی اٹھنے والے نہیں تھے۔ کچھ سوچ کر وہ الماری سے اپنی چادر نکال کر اچھے سے اپنے گرد لپیٹ کے چہرہ بھی ماں سے ڈھک لیا۔ تھوڑی سی دیر میں بس ان کی بات سن کر واپس آ جاؤں گی، ابا کے جاگنے سے پہلے خود کو تسلی دیتی وہ آخری نظر ابا پر ڈال کر تالا لگاتی گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ گلی کے باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی، اسے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول گیا تو وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ پلیز ہم گاڑی میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا، اسے گاڑی سٹارٹ کرتا دیکھ کر بکھلا کر بول اٹھی۔ باسط نے گردن گھما کر گہری نظر اس پر ڈالی اور پھر واپس سامنے روڈ پر۔ یہاں بالکل قریب پارک میں جا رہی ہیں، سکون سے بیٹھ کر باتیں کریں گے کچھ دیر۔ اس کی باپ وہ چپ ہی رہی تھی، جانتی تھی اپنی مرضی کر کے دم لے گا۔ 5 منٹ میں وہ پارک میں پہنچ گیا تھا جو سنسان پڑا تھا۔ باسط اسے لیے ہوئے پارک کے اندر چلا گیا۔ وہ دونوں آمنے سامنے گھاس پر بیٹھ گئے۔ ایمان کی نظریں جھکی ہوئی تھی، جبکہ ہاتھ مسلسل کپکپا رہے تھے۔ باسط کا دل کیا اس کے مومی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کر کے اس کی نرمی محسوس کرے، پر جانتا تھا اس کی اتنی تھی جرت سے ہی وہ نازک حسینہ بے ہوش ہو کر گرے گی۔ پلیز آپ تو یہ نقاب اتار دے میری پیاری مینا، اور کتنا تڑپائیں گے۔ اسے پیار سے مینا بلاتا تھا۔ اس کی پاپا وہ جھجکتے ہوئے ماسک اتار کر ایک طرف رکھ گئے، نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کو اتنے قریب سے دیتے ہوئے باسط کے دل و دماغ میں بس ایک سرور پڑا ہوا سکون چھانے لگا۔ اس کے سامنے ہی نیم تراس ہو کر دونوں بازو سر کے نیچے رکھ گیا۔ وہ گہری نظر سے یک تک دیکھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھتے رہتی ہیں؟ اس کی گہری نظر سے گھبراتی وہ یکدم بول اٹھی۔ باسط دورانی جب ایمان احمد کو نہ دیکھے تب اسے اپنی آنکھیں بے نور لگتی سی ہیں، گمبھیر آواز میں بولتا اسے گلابی پڑنے پر مجبور کر گیا۔ ایسے مت دیکھیں پلیز، وہ لجا کر بولی تو باسط کہہ کر لگا کر ہنس دیا۔ تصور ہو یا تحلیل، خواب ہو یا خیال، میری بے چین نظریں ہر جگہ آپ کو ہی دیکھتی ہیں۔ وہ تو آج جیسے ٹھان چکا تھا کہ اسے منہ چھپانے پر مجبور کر دے گا۔ اوف باسط، کیا کھا کر آئے ہیں آج آپ؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی سستا نشہ کیا ہو، وہ شرم چھپاتی چڑکا بولی تھی۔ آپ کی ان غزالی آنکھوں کے نشے سے بڑھ کر کوئی بھی نشہ ہو سکتا ہے کیا؟ آپ کی ان حسین آنکھوں کے سوا دنیا میں اور رکھا ہی کیا ہے بھلا؟ کسی دن جان ہی نہ لے لیں یہ میری۔ اس کی باپا وہ بلا وجہ سر پر پڑا دوپٹہ مزید ماتھے پر کھینچنے لگی۔ اس آدمی نے آج ٹھان ہی لیا تھا کہ اسے پکھلا کر چھوڑے گا۔ جا رہی ہوں میں، اکیلے بیٹھ کر لگے رہے، حفیظ سے کہتی وہ وہاں سے جانے لگی جب وہ ایک دم سیدھا ہو بیٹھا۔ چپ چاپ بیٹھ جائیں ورنہ باہودہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو واپس بٹھانا پڑے گا مجھے، اور میرے چھونے پر آپ کو ہی زیادہ اعتراض ہوگا۔ اس کی باپ پر وہ فوراً بیٹھ گئی، جیسے ڈر ہو کے وہ سر پھرا یہ بھی کر گزرے گا۔ بالکل بھی اچھے نہیں آپ، منہ پھیلا کر بولے تو باسط کو اس پر مزید پیار آنے لگا۔ جیسا بھی ہوں اب آپ کا ہی ہوں، ہاتھ اٹھا کر بولتا وہ کاندھے اچکا گیا تھا۔ مینا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے نا؟ آپ کبھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ اس کے سوال پر ایمان نے اسے دیکھا تو باسط کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف نظر آیا۔ وہ سوالیہ نظر سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جانے کیوں؟ اس کے دل کو اس کی بات کا دھڑکا سا لگا رہا تھا کہ اس کی مینا اس سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ میرا آخری جزیرہ ہے آپ، مجھے موت تو قبول ہے پر آپ سے جدائی نہیں۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، ہر شے کے شبے سے پاک۔ اپنی بابا ہمیشہ کھڑی رہیے گا،
وہ مزید کچھ دیر بات کرتے رہے. ایمان اب ایزی ہو کر بات کرتی. تھوڑی دیر کے بعد اس نے گھر جانے کی جلدی مچائی تو باسط کو اس کی ماننی ہی پڑی. وہ کافی دیر سے لانچ میں چکراتی پھر رہی تھی. زلیخا کو اسے دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی. بیٹھ جاؤ میری جان, کال کی ہے نا, اشر کو آ رہا ہے, اسے حوصلہ دیتی ہوئی بولی تو زلیخا منہ بناتی ہوئی دھپ سے اس کے قریب بیٹھ گئی. مر جائے گا یہ انسان میرے ہاتھوں, بتا رہی ہوں آپ کو. وہ دانت کچھ کچا کر بولی تو اس کی شکل اور انداز دیکھتی ہنسی. اچھا پریشان مت ہو, میں دوبارہ کال کرتی ہوں. زلیخا نے اشر کو کال کرنے کے لیے موبائل اٹھایا تبھی آدم وہاں پر آیا. کیا ہوا, خیریت؟ اس نے بہت دھیان سے زونیا کی تیاری دیکھی تھی. ویلور کا گہرا میرون رنگ کا پیروں کو چھوتا ہوا فراک پہنے, بالوں کو کھلا چھوڑے, لبوں پر گہرا میرون لب رنگ بکھیرے. وہ اچھی نہیں, بہت ہی اچھی لگ رہی تھی. آنکھوں میں لگا ہوا چشمہ آج غائب تھا, اس کی جگہ لینس لگائے ہوئے تھے. میری تیاری کو بھرپور توجہ سے دیکھ لیا ہو تو میرا مسئلہ بھی سن لیا. اب زونیا کے واپس وہ ساتھ جھٹک گیا تھا. مجال تھی جو یہ لڑکی کبھی اپنی زبان پر قابو پا لیتی ہے. ارشاد فرمائے. وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اس نے بالکل سامنے کھڑا ہوتا بولا تو 2 قدم چل کر اس کے نزدیک ہے. میرے کالج میں پارٹی ہے آج. اشر کے بچے نے کہا تھا کہ لے جائے گا مجھے, پر اب تک گھر واپس نہیں آیا اور نہ ہی کال اٹھا رہا ہے میری. اب پریشان ہوتی ہوئی ایک ہی سانس میں اپنا مسئلہ بتا گیا تو آدم کمال کو, جس سے کسی قسم کی مدد کی توقع تو نہیں تھی, آ جاؤ میں ویٹ کر رہا ہوں گاڑی میں, وہ لاپرواہی سے بولتا وہیں سے واپس مڑ گیا تو زونیا نے بادشاہ پھیل گئی. وہ 1 سیکنڈ کی دیر کے بغیر صبح سے اپنا پرس اور موبائل اٹھا کر باہر کی جانب بھاگی جہاں وہ پہلے سے گاڑی سٹارٹ کیے بیٹھا تھا. اس کے گھر میں بیٹھتے وہ گاڑی آگے بڑھا گیا. آپ نے بتایا نہیں کہ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ روح اس کی طرف موڑ کر بیٹھی اس کے وجیہ چہرے کو دیتی روشن آنکھوں سے پوچھنے لگے. ویسی ہی جیسے ہمیشہ لگتی ہو. اس کے سپاٹ انداز پر زونیا کی روشن آنکھیں ایک دم بجھی تھے. ہمیشہ تو ایسے نہیں تیار ہوتی, یہ رنگ بھی پہلی دفعہ پہنا ہے میں نے. اس کی بات پر آدم نے پل پل کے لیے نظر پھیر کر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر نظریں سامنے روڈ پر جما دی. اچھا میں نے نوٹ نہیں کیا. ابھی وہ اسی لاپرواہ انداز میں بولا تھا. پہلی دفعہ زونیا اس کے انداز سے ہرٹ ہوئی تھی. وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسا تھا اور اسی انداز میں بات کرتا تھا, پر اسے بہت ہی تکلیف ہوئی تھی اس کے انداز سے آج. اس کے بعد وہ کالج جانے تک خاموش رہی تھی. کالج میں فنکشن کے دوران بھی وہ بہت ہی چپ چپ سے تھے. واپسی پر اسے لینے اشر آیا تھا. وہ گاڑی کے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا. اوئے ہوئے, اسے اوپر سے نیچے تک دیتے وہ آنکھوں میں شوہ پن لیے ہوئے سیٹی مارتا اور بولا تو زونیا کے اس کے کاندھے پر تھپڑ مارا. کیا بات ہے بھائی, آج تو اپنی شیدہ پہچانی ہی نہیں جا رہی. اشر کی تعریف کا بھی اپنا ایک الگ سا انداز تھا. بکواس بند کرو, اسے گھور کر کہتی وہ دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئے تو وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا. بہت پیاری لگ رہی ہے اس کلر میں یار. پہلی دفعہ تم نے ایسا گہرا رنگ پہنا ہے اور تمہیں حد سے زیادہ سوٹ کیا ہے. بس ایک چیز کی کمی ہے. بس سنجیدہ ہوا بولا تو زونیا نے بے ساتھ اس کو دیکھا. کس چیز کی؟ وہ بے صبری سے پوچھنے لگی. گلاسز کے. یقین جانو اینک لگا کر بالکل پانڈا جیسی کیوٹ لگتی ہو. وہ کہہ کر زور سے ہنسنے لگا جبکہ زونیا چیختی ہوئی اس پر مکے برسانے لگی تھی. بہت ایک کمینی ہو تم ہوگے موٹے پانڈا. تمہیں کس اینگل سے پانڈا دکھ رہی ہوں میں؟ اس کے بعد زور سے کھینچتی پوچھی تھی جبکہ اپنے بالوں پر اس کے ساتھ گرد محسوس کرتے اشر بوکھلا گیا تھا. چھوڑ دے اللہ کی بندی, ابھی تو بالکل کوارا پیس ہوں. مجھے گنجا ہونے کا کوئی بھی ارمان نہیں, وہ بھی بڑی جوانی میں. اس حال میں کس نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی نہیں دینا مجھ مظلوم کا. اس کی آہو پکار پر سننے کی ہنسی چھوٹ گئی. کوئی بہت ہی بڑے نوٹنکی ہو تم. فکر نہ کرو, تم ان بالوں کے ساتھ بھی کسی نے اپنی لڑکی نہیں دینی جس قدر تم لڑکی کو ترس رہی ہو. اس کے بعد چھوڑ کر ہاتھ جاڑتی بولی تو اشر کی آنکھیں پھیل گئی. ڈائن ہو تم پوری. تمہاری زبان میں ہاگ. لڑکیاں مرتی ہیں میری حسین شکل پر, ہینڈسم پرسنالٹی پر. وہ اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیر کر ایک ادا سے بولا تھا, پر اگلے ہی پل کرا رہ گیا تھا جب زونیا نے اس کے گردن کے پیچھے اپنے نازک ہاتھ کا زوردار تھپڑ مارا. ڈائن ہوگی تمہاری ہونے والی بیوی. خبردار مجھے ایسا بولا تو, شودہ انسان. اس کے باپ اس کو گھور کر آ گیا تھا, پر اگلے ہی پل اس کے چہرے پر مسکان چھائی گئی تھی جب زونیا کے چہرے پر سکون بڑی مسکراہٹ دیکھی. اس کی آنکھیں بھی اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دے رہی تھی. وہ لاکھ اسے تنگ کرتا پر اسے اداس نہیں دے سکتا تھا. اس کی اداس اور بے رونق آنکھوں میں رنگ بھرنے کی چھوٹی سی کوشش کی تھی اس نے, جس میں وہ کامیاب بھی ٹھہرا تھا. باقی راستے وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہوئے آئے تھے. داؤد میں کون سا ڈریس پہنوں آج؟ وہ الماری میں منہ دیے وہیں سے اونچی آواز میں بولی تو کمرے میں بیٹھا ہوا داؤد نفی میں سائل لگ گیا تھا. پھر اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا. آپ جانتی تو ہے ہر رنگ پہ اچھی لگتی ہیں مجھے, آپ کوئی بھی پہن لے. وہ دیوار کے ساتھ لگا کھڑا ہوتا دونوں بازو سینے پر باندھے اس کو دیکھنے لگا جو نائٹ ڈریس میں ملبوس مصروف سی اپنے کپڑے دیکھ رہے تھے. یہ والا ڈریس پہن لے. اچانک واقع پڑ کر اس نے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہوا ایک ڈریس پر ہاتھ آ کر بولا
तो जुलेहा अचंभे से उसे देखने लगी। वो एक स्याह रंग की शलवार कमीज थी जिसके साथ ही सुर्ख कामदार शाल थी। वो बहुत खूबसूरत जोड़ा था, पर मसला ये था कि जुलेहा ने कभी ऐसा लिबास पहना नहीं था। वो इनकार करना चाहती थी, पर फिर जाने क्या सोच कर मुस्कुराती साहिला के ड्रेस पकड़कर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई तो दाऊद खुद को भी चेंज करने लगा। उसके बाहर निकलने से पहले वो भी रेडी हो चुका था और अब उसका इंतजार कर रहा था जब कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। उसने जब कमरे का दरवाजा नॉक हुआ उसे अंदर आने की इजाजत दी तो मुलाजमा अंदर आई। साहब जी, बड़ी बेगम साहिबा आपको नीचे बुला रही हैं, कह रही हैं। अभी बात सुनी आकर उनकी बात सुनते हुए दाऊद फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और कमरे से निकल गया। वो नीचे आया तो फारा कमाल डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। बाकी सब भी वहीं पड़े थे। वो सबको मुश्तरका सलाम करता माँ की तरफ बढ़ गया, उनका माथा चूमा, फिर हाथ चूमकर आंखों से लगाए। बैठो दाऊद। उनके कहने पर दाऊद पास अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, वो तनफरकर से उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला तो फारा कमाल ने उसके हाथों से अपने हाथ छुड़वाए। शुक्र है तुम्हें भी हया लाया मेरी तबीयत पूछने का, वरना बीवी के बताने पर तो तुमने मेरी हैरियत पूछना गवारा नहीं की। उनकी बाबा दाऊद ने नासमझी से उन्हें देखा। क्या मतलब मम्मी? जुलेहा ने मुझे कुछ नहीं बताया। उसके बाबा फारा कमाल अजब से अंदाज में मुस्कुराते। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी रात, शुगर कम हो गई थी। तुम्हारी बीवी को बुलाया था पास, पर वो मलका आलिया तो नींद का बहाना करती निकल गई। जाहिर है तुम्हें तो बताया ही होगा ना मेरी तबीयत का। उसके बाबा दाऊद की आंखों का तासर पल में बदला था, जिससे वहां बैठे हर फर्द ने महसूस किया था। सब नजरों ही नजरों में दूसरे को देखते हुए अफसोस जाहिर कर रहे थे। दाऊद रात काफी देर से घर वापस लौटा था। सबसे पहले फारा कमाल के कमरे में गया तो वो सो रहे थे, जबकि जुलेहा उसी के इंतजार में बैठे थे। इन दोनों ने खाना एक साथ खाया था और फिर काफी देर बातें करने के बाद सोए थे, पर उसने दाऊद से ऐसी कोई बात नहीं की थी। अगले ही पल उसकी तेज तार कमाल हाउस में गूंज उठे थे। जुलेहा, उसकी तेज पुकार पर कुछ पल के बाद जुलेहा हैरान से वहां पर आई थी। पहली दफा उसने दाऊद को इस कदर ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना था। जी? उसकी बुखलाहट वहां पर बैठे हर फर्द ने महसूस की थी। रात मम्मी की तबीयत खराब थी, आप उनके पास रुकना चाहिए था। अगर ज्यादा नींद आ रही थी तो वही मम्मी के पास सो जाती आपने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया मम्मी की तबीयत के बारे में। उसका लहजा हर तासुर और जज्बे से पाक था, सर्द और हड्डियों को ठठा देने वाला लहजा। जुलेहा शौक में चली गई। वो सोचने लगी ऐसा कब हुआ था? दाऊद, मैं सोने से पहले मम्मी को देखकर गई थी, तब बिल्कुल ठीक थी और मुझे बताया भी। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले वह हाथ उठाकर उसे चुप करा गया। जुलेहा लब बेच गए। जोनिया, अशर और तालब अफसोस पर नजर से फारा कमाल को देख रहे थे कि जबकि आदम स्पॉट नजर से। मम्मी, जुलेहा की तरफ से मैं सॉरी करता हूँ, प्लीज आर्य हताश समझ कर माफ कर दे, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वो माँ के पैर में बैठता उनके घुटनों पर हाथ रखता आजिज़ी से बोला था। जुलेहा एक पल भी जाया के बगैर तेजी से अपने कमरे की तरफ चले गए। दाऊद ने एक पल को गर्दन मोड़कर उसे वहां से भागते हुए देखा था और फिर माँ की तरफ मुड़ा। मम्मी, वो ना समझ है, उसने मेरे पास रिश्ते नहीं देखे शुरू से। बहुत सी बातों और इक़्तिदार से ला इल्म है वो। अगर उससे कोई भी गलती हो जाती है तो प्लीज उसे प्यार से समझा दिया करें। यकीन करें वो आपकी बात की नफी कभी भी नहीं करेगी। वो बहुत ही नाजुक सा दिल है उसका, आप प्लीज उसे प्यार से ट्रीट करें, वो उसे दुगना प्यार आपको देगी। वो माँ का हाथ अपने हाथों में थामे धीमे लहजे में बोलता जा रहा था और फारा कमाल का चेहरा तनतना जा रहा था। माँ के सामने अब बीवी की तरफदारी करोगे तुम? बीवी के आते ही माँ की अहमियत सिफर हो गई। फारा कमाल के पापा सामने उतारकर उनके जन्म देखा था, जबकि दाऊद ने परेशानी से, हरगिज़ नहीं मम्मी, मैं अच्छे से जानता हूँ माँ माँ होती है और बीवी बीवी। आप दोनों मेरी जिंदगी में मौजूद दो अहम हस्तियां हैं, इसलिए प्लीज ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करें। आप नाश्ता करें, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। फिर से उनके हाथ चूमकर आंखों से लगाता वो अपना बैग पकड़कर वहां से निकल गया। हालांकि शिद्दत से दिल चाह रहा था उनके पीछे वापस जाए, पर दाऊद कमाल ने पूरी जिंदगी अपने दिल की सुनी ही ना कहाँ थी। कमरे में आकर वो बैग पर गिरते हुए फुट फुट को रो दी। दाऊद का यह सर्द अंदाज कहाँ बर्दाश्त था उसे। हाँ ठीक है कि उसने अपने बहन भाइयों के सामने उससे माफी मंगवा कर उसे शर्मिंदा नहीं किया था, बल्कि उसके हिस्से की माफी खुद मांगी। पर वो कैसे भूल सकती थी कि किस कदर सर्द अंदाज में उसने बात की थी उसे। उसके पसंद का जोड़ा पहने कितने दिल से तैयार हुई थी वो। पहली दफा उसने ऐसे कपड़े पहनते वो भी सिर्फ दाऊद की पसंद की वजह से, पर उसने एक नजर से देखना गवारा ना किया और डांट भी पिला दी। अगले ही पल वो आंखें साफ करती हुई उठी और ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। हाथ बढ़ाकर कान में पहने हुए टॉप्स को उतारकर फेंकते के बाद मेकअप वाइप से चेहरा साफ करके जूता एक तरफ उतारते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। कपड़े उतारकर सिंपल से टी शर्ट और ट्राउजर पहनकर वापस बेड पर आ गई। आंखें फिर से भीगने लगी। यूं ही भूखे पेट कब उसकी आंख लगी उसे पता ही ना चला। दाऊद के कॉल करने पर दुनिया 3 दफा उसका नाश्ता लेकर आई थी,
پر اس نے کمرے کا دروازہ نہ کھولا۔ وہ دودھ کو کال کر کے صورتحال سے آگاہ کر چکی تھی۔ وہ رات 9 بجے گھر میں داخل ہوا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ جلدی گھر نہ آ سکا کیونکہ اچانک ہی ایک میٹنگ میں جانا پڑ گیا۔ حسب معمول وہ سب سے پہلے فارغ کمال کے کمرے میں گیا تھا۔ گھنٹہ بھر ان کے کمرے میں گزارنے کے بعد وہ 10 بجے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، پھر کچھ سوچ کر اپنا روح کچن کی طرف کا لیا۔ بیگ وہ باہر صوبے پر ڈال چکا تھا۔ کچن میں جا کر کھانا گرم کیا اور ساتھ ہی دودھ جگ میں ڈال کر 2 گلاسز کے ساتھ ایک ٹرے میں رکھا اور پھر کمرے کا رخ کیا۔ ٹرے ایک ہاتھ سے سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو گہرے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے کی مین لائٹ آن کی تو کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ بیڈ پر لیٹے وجود نے بے ساتھ آنکھوں پر ہاتھ آ کر روشنی سے بچنا چاہا تھا۔ ٹرے ٹیبل پر سیٹ کرنے کے بعد وہ کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا۔ زلیخا نے سر تک کمل تان لیا تھا۔ داؤد نے جھکا کمل اس کے چہرے سے ہٹایا تو نظریں سیدھا اس کے سستے سے چہرے پر ٹکرائے۔ سوجی ہوئی لال آنکھیں، باری پیوٹے، سرخ گال اور بکھرے ہوئے بال لیے وہ لب دانتوں تلے دبائے پڑے ہوئے تھے۔ اس کی حالت دیکھتے وہ من ہی من میں خود کو ایک مہذب کالی سے نواز گیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ روح پھیڑ گئی تھی اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ داؤد کو صورتحال کی سنجیدگی کا احساس ہوا تو پیشانی مسل کر رہ گیا تھا۔ ایک لفظ بھی بولے بغیر اس نے جھٹکے سے زلیخا کو گود میں اٹھایا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی اچانک حرکت پر وہ بکھلا کر آگے، چھوڑے مجھے، کیا کر رہی ہے یہ؟ گرنے کے خوف سے وہ تیزی سے گردن کے گرد بازو باندھتی ہوئی بولی تو وہ نظر جھکا کر اس کی شربتی ہوئی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ ان خوبصورت آنکھوں پر صرف داؤد کمال کا حق ہے، اس لیے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انہیں تکلیف دے۔ باری آواز میں کہتا وہ جھک اس کی شربتی ہوئی آنکھوں پر باری باری لب رکھ گیا تو اس کا لمس محسوس کرتی زلیخا آنکھیں موڑ گئی۔ بے اختیار 2 موتی ٹوٹ کر آنکھوں کی باڑ پھیلانگ گئے تھے جنہیں وہ بے جھجک اپنے لبوں سے چن گیا۔ فریش ہو کر باہر آئیں چلتی، اسے باتھ روم کے دروازے پر اتار کر بولا تو وہ ایک لفظ بھی کہے بغیر فریش ہونے کے لیے چلے گئے۔ داؤد بھی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ اس کے فریش ہونے تک چینج کر کے وہ فریش ہو کر باہر آئے تو داؤد صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بیٹھنے سے پہلے اسے ہاتھ سے پکڑتا وہ اپنی ٹانگ پر بٹھا چکا تھا۔ اس کی حرکت پر زلیخا کا چہرہ سرخ پڑا۔ اسے اٹھنا چاہا پر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ہوا اس کی کوشش کو ناکام بنا گیا۔ کھانا کھائے بغیر آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ اس کے حکم پر وہ آنکھیں گھما کر آ گئی۔ مجھے نہ ہی بھوک محسوس ہو رہی ہے اور نہ ہی مجھے کچھ کھانا ہے۔ اس کے انداز میں محسوس کی جانے والی ہفکی تھی۔ مقابل کیسے نہ پہچانتا؟ زلیخا، میں نے کل رات کے بعد اب تک کچھ بھی نہیں کھایا اور یقین کریں بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں بھوکا رہوں تو ٹھیک ہے، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ اس کی سنجیدہ آواز پر وہ چپ بیٹھی رہ گئی تھی تو اس کی رضامندی محسوس کرتے داؤد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چمکی۔ وہ اپنے ساتھ اسے بھی کھلاتا رہا کیونکہ اچھے سے جانتا تھا اس نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ بھی چپ چاپ کھاتی رہی صرف داؤد کی خاطر۔ کھانا ختم کرنے کے بعد داؤد نے گلاس میں دودھ ڈالتے ہوئے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو وہ منہ بناتی ہوئی ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی کر گئی۔ گڈ گرل، اس کا گال تھپتھپا کر شاباشی دیتے ہوئے اس نے اسی گلاس میں اپنے لیے دودھ ڈالا۔ دودھ پینے کے بعد اس نے برتن وہیں پر چھوڑے اور اسے بازو میں اٹھائے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زلیخا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی جبکہ وہ ڈریسنگ روم کے اندر لے آیا۔ صبح والا جوڑا پہن کر بالکل ویسے تیار ہوں گی اب۔ 10 منٹ ہیں بس آپ کے پاس، تب تک میں یہ برتن کچن میں رکھا۔ اسے زمین پر کھڑا کرنے کے بعد وہ اپنا حکم سناتا اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلتا بنا۔ زلیخا کا دل کیا سب کچھ بار میں بیچ کر بستر میں گجے پر کم بہت دل کا کیا کرتی جو دودھ کی ہر پکا پر لبیک کہنے پر تیار بیٹھا ہوتا تھا۔ گہرا سانس بڑھتی وہ تیار ہونے لگی، چہرہ البتہ سپار تھا۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازہ لا کرتا وہ بالکل کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ گہری نظریں آئینے میں نظر آتے اس کے عکس پر جمے تھی۔ اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتا اسے کھڑا کرتے اس کا رخ موڑ گیا۔ زلیخا نے نظریں جھکا لی۔ داؤد نے 2 قدم پیچھے کی طرف اٹھائے اور اسے بھی ہاتھ سے پکڑ کر اپنے نزدیک کیا۔ ایک بھرپور نگاہ سر سے پیر تک اس کے دل کے سراپے پر ڈالی۔ اس نے دل نے بڑملا اقرار کیا تھا کہ مشرقی لباس میں وہ حسین ترین لگ رہے تھے۔ یہ رنگ اس کی شادابی رنگت پر خوب کھل رہا تھا۔ حسین ترین لفظ جب سماج سے ٹکراتا تو ذہن کے دریچوں پر آپ کا واضح عکس ابھرتا ہے۔ خوبصورت لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کے پس منظر میں آپ کا دلکش وجود تصور کیا جاتا ہے۔ اتنی ہی حسین ہے اب۔ اس کے بعد کاندھوں سے پکڑ کر پیچھے کمر پر گراتا ہوا صاف لفظ میں اس کی تعریف کر رہا تھا۔ یہاں پہ لفظوں کا ازالہ زلیخا سمجھ نہ سکی، پر جب نظریں اٹھا کر اس کی گہری آنکھوں میں جھانکا تو وہاں پر موجود جذبات کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ جھک اس کی پیشانی پر لب رکھتا وہیں پر ٹھہر گیا۔
اس کا لمس محسوس کرتی ہوئی زلیخا آنکھیں موڑ تھی. کئی پل خاموشی سے یوں ہی سر رکھے مگر وہ جھک کر اس کے ملائم گال اپنے انابی لبوں سے چھونے لگا. زلیخا کی رنگت سفید سے سرخ پڑنے لگی. گالوں پر اپنا میٹھا سا لمس چھوڑتے وہ پیچھے ہٹا. اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا. پھر پل کی بھی دیری کیے بغیر اسے باہوں میں بڑھتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھ گیا. اس کی حرکت پر زلیخا کے دل کی دھڑکن بے ساختہ ہی بڑھ تھی. اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد وہ سائڈ لیمپ آن کرتا مین لائٹ آف کر گیا. کمرے میں اب دھیمی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی جس کے زیر اثر زلیخا کا چہرہ چمک رہا تھا. اس کے قریب نیم دراز ہو کر اس کے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیتا اپنے سینے پر گرا گیا. کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اس کے گال کو اپنے ہاتھ کی پوچھ سے سہلاتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پوچھنے لگا تو اس کے سواب پر زلیخا کی آنکھیں اداس ہو گئی. اس کی آنکھوں کے بدلتے ہوئے تاثرات سے دودھ کمال انجان رہا تھا. میں بیوقوف یا گدھا نہیں ہوں زلیخا. سمجھ پوچھ رکھنے والا انسان ہوں. اگر خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات سے انجان ہو. پر بعض اوقات آپ کو سب دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں, سب سنتے ہوئے کان بند رکھنے پڑتے ہیں اور سب سمجھتے ہوئے دماغ بند رکھنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر آپ سیدھے ہو کر ہر حالات اور انسان سے نپٹنا شروع کر دے تو بہت سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. مجھے رشتے بچانے آتے ہیں زلیخا. اس کی باتوں پر زلیخا چونک اس کی طرف دیکھنے لگی. ان سب باتوں کا کیا مطلب تھا؟ کیا داؤد فارا کمال کی اصلیت سے واقف تھا؟ ایک اور بات, میں کانوں کا کچا مرد نہیں ہوں زلیخا. وہ اب نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا. جہاں تک بات ہے سب کے سامنے آپ کے ساتھ روڈ بہیو کی تو اس کے لیے میں آپ سے بغیر جھجکے 1000 دفعہ معافی مانگ سکتا ہوں. پر ماں کو ان کی تمام اولاد کے سامنے کیسا جھوٹا قرار دے سکتا ہوں زلیخا؟ وہ جیسی بھی ہے میری ماں ہے. اگر ان کی سب سے بڑی اولاد ان کی باقی اولاد کے سامنے ان کو جھٹلا کر ان کا وقار گرا دے گی تو باقی تمام اولاد پر کیا اثر پڑے گا؟ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا. آج کے بعد ہر چھوٹی بات کا بھی بھرپور دھیان رکھوں گا تاکہ آپ کو بغیر قصور کے شرمندہ نہ ہونا پڑے. کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ وہ بولتا جا رہا تھا. زلیخا کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی. وہ ایسا کیوں تھا؟ اس قدر اچھا کیوں تھا؟ آج کل کہاں ہوتے ہیں ایسے فرمانبردار بیٹے اور نرم گو احساس رکھنے والے اور عزت دینے والے مرد. زلیخا بے ساتھ مسکراتی تھی پر اوپر کرتی اس کے کاندھوں پر ہاتھ جما کر اس کے گال پر لب رکھ گئے. دودھ کی آنکھوں کے تاثرات یک بارگی میں بدلے تھے. اس کا چہرہ دیتے ہوئے زلیخا کو اس پر بے تاشا پیار آنے لگا. اس پار اسے بے حد کیوٹ لگا تھا. اسے اپنی ہی سوچ پر ہنسی ہے. اس قدر بھرپور, اونچا, لمبا اور سنجیدگی کا پیکر مرد کس طرح کیوٹ ہو سکتا ہے؟ پر اگلے ہی پل وہ زلیخا کو کیوٹ لگ رہا تھا. آپ کی صنعت کے بعد میں سمجھی کہ مجھے معافی مل چکی ہے. وہ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتا اسے مزید نزدیک کرتا بولا تو وہ مسکراتے سہلاتے اس کی مضبوط شانے پر اپنا سر رکھ گئے تو دودھ اسے مضبوطی سے خود میں بیچ گیا.